بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے 4 رکعت نفل اور خوبصورت کلمات پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو طرح طرح کے انعامات اور فوائد و فضائل سے مستفید کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخر والا مہینہ ہے۔ جیسے ہی اس کا اختتام ہوتا ہے، محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے، جو مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے حضور جو حاجت، جو مراد، جو دعائیں رکھی جائیں، رب تعالی وسیلہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے چند دن پہلے اگر یہ عمل شروع کر لیا جائے، اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی جائے، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور باعث بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا ذکر پاک محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ضرور کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، گزرے ہوئے سال کے گناہوں کی تلافی ان نوافلوں کی برکت سے ضرور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ نئے سال کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرنے سے پورا سال مال و دولت، جان، رزق اور پیسے میں برکت رہتی ہے۔ اس مبارک وقت میں عبادت کرنے سے انسان پورا سال شیطان کے شر اور ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سال کے اس اختتامی اور ابتدائی وقت میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرمائے گا، رزق اور دولت کے بند دروازے کھول دے گا، بند رستے کھول دے گا، پریشانیوں، مصیبتوں، نحوستوں سے ہم محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی بری آفات و بلیات سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر پاک کو کرنے سے رب تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے انعامات سے آپ کو مستفید کرے گا۔ دنیا کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ رزق کی ہے، دولت کی ہے، کامیابی کی ہے، کاروبار کی ہے، نئے گھر کی ہے، گاڑی، بنگلہ، جو بھی آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، بشرط یہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، رب تعالیٰ کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ آج کے اس بابرکت عمل کو کرنے سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکیزہ کپڑے ہونے چاہیے، پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام اور پاک ذکر پاک کو کرنا۔ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک سلام کے ساتھ، یعنی 4 رکعت نفل ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے، اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ اگر 2 رکعت کی نیت کیا تو سلام پھیر لیں، اگر 4 رکعت نفل کی نیت کیا تو پھر 4 رکعت نفل اسی ترتیب سے ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، چونکہ یہ نماز میں بھی آیا ہے، تو درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے دگنے آپ کو فائدے ملیں گے۔ 100 والی آپ نے تسبیح لینی ہے، چاہے کاؤنٹر پر پڑھ لیں، چاہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ذکر پاک کرنا ہے۔ استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر پاک کریں، اور سب سے طاقتور جو عمل ہے، سب سے طاقتور جو کلمات ہیں، اس عمل کی جو جان ہے، اس وظیفے کی جو جان ہے، وہ کلمات ہیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے، حاجات پوری کروانے کے لیے یہ اسم پاک اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں،
اور رب کعبہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، یہ ہمارے خود کے آزمودہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بہت ساری دعائیں مقبول کی ہیں۔ آپ سب یقین کامل کے ساتھ روزانہ بلا ناگا 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کریں گے اول آخر، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، بشرط یہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کی ضرور پڑھنی ہے۔ اور اس عمل کو جو کوئی مسلسل 3 مہینے تک کرتا رہے گا، 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھے گا، رب تعالیٰ اس کی مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ ذکر کا جو واقعہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، فی الحال جو عمل بتا رہی ہوں اس عمل پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اس عمل کو دھیان سے سنیے گا۔ 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ان کلمات کو جو پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ ہی یا باسطو یا رزاقو یا وہابو، یا باسطو یا رزاقو یا وہابو، ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی رب تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت نفل اور 3 تسبیحات آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ نئے سال میں رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے نہایت مجرب طاقتور یہ عمل ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے کریں، امت مسلمان کے لیے کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ پورا سال خیر و عافیت سے گزرے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، اللہ کے خزانے آپ پر چھما چھم برسیں گے۔ رب تعالیٰ نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، زمین پر بیٹھ کر تم میرا ذکر کرتا ہے، میں آسمان پہ بیٹھ کر فرشتوں میں تیرا نام لیتا ہوں۔ کتنی خوش بختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہمارا ذکر رب تعالیٰ بذات خود فرشتوں میں کرے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ ذریعہ جو ہے ہماری بخشش اور مغفرت کا بھی ہے، اور اسی ذریعے انشاءاللہ ہماری جنت ضرور پکی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان نوافلوں کو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے شروع کر لیں۔ چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، نفل جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، لیکن یہ تینوں تسبیحات آج سے ہی شروع کریں، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں بھی آپ یہ ذکر پاک کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نواسہ رسول حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے ہمارے بگڑے ہوئے تمام کام سنوار دیں گے، قسمت اور نصیب سنور جائیں گے، قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔